السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل اویس انفو ٹی وی۔ آج ہم آپ کو امریکہ کی ایک ایسی ریاست کی سیر کروانے جا رہے ہیں جہاں سے پوری دنیا کو ٹیکنالوجی فراہم کی جاتی ہے۔ یہ امریکہ کی ایسی ریاست ہے جسے معاشی دل کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، اور آج یہ آگ بھی امریکہ کے معاشی دل پر لگی ہوئی ہے۔ یہ ریاست دنیا کے امیر ترین یہودیوں کا گھر بھی ہے۔ جی ہاں، آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں کیلیفورنیا کی۔ ایسا کیا ہے اس ریاست میں جو اس کی معیشت دنیا کے بڑے ممالک سے بھی آگے ہے، یہاں تک کہ یہ ریاست انڈیا، پاکستان، سعودی عرب اور دبئی سے بھی بڑی معیشت رکھتی ہے۔ لاس اینجلس کی آگ کا شور کیوں پوری دنیا میں مچ گیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک شہر جل رہا ہے یا اس سے بھی کچھ زیادہ ہے؟ یہودیوں کی کون سی اہم جگہ جل کر راکھ ہو چکی ہے؟ کیا غزہ میں آج جنگ بندی کی وجہ یہ آگ ہے؟ یہاں کے لوگوں کا طرز زندگی کیسا ہے؟ اس ریاست میں رہنے والے کون سے امریکی سیلیبریٹیز کھل کر اسرائیلی ظلم کی حمایت کرتے ہیں؟ سلیکون ویلی کیا ہے جہاں سے پوری دنیا کو ٹیکنالوجی فراہم کی جاتی ہے؟ گوگل کا دفتر بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے حقائق بتائیں گے جو آپ کے لیے بالکل نئے ہوں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے اور بہت سے دوست ویڈیوز دیکھتے تو رہتے ہیں لیکن انہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، تو ابھی اپنے چینل اویس انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ کیلیفورنیا امریکہ کی سب سے بڑی معیشت والی ریاست ہے اور عالمی سطح پر بھی اس کا اہم کردار ہے۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں اس کی اہمیت بے مثال ہے کیونکہ سلیکون ویلی بھی اسی ریاست میں واقع ہے۔ آگے ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے کہ یہاں دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی کمپنیاں کیسے کام کرتی ہیں۔ کیلیفورنیا کا دارالحکومت سکرامنٹو اور جو سان فرانسسکو اور لاس اینجلس کے مقابلے میں ایک چھوٹا شہر ہے، لیکن حکومت ادارے اور کیلیفورنیا کی پارلیمنٹ بھی اسی شہر میں موجود ہے۔ امریکہ کی یہ ریاست معاشی طور پر ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا، کیلیفورنیا کا شہر لاس اینجلس مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ یہ نقصان صرف اس شہر کا نقصان نہیں بلکہ امریکہ کی معیشت کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ 40,000 ایکڑ سے زیادہ رقبہ جل کر راکھ ہو چکا ہے اور یہ آگ لاس اینجلس سے نکل کر دوسرے شہروں کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہوائیں 120 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنا شروع ہو گئی ہیں، جس سے آگ کے شعلے دور دور تک جا رہے ہیں۔ اب تک کی رپورٹس کے مطابق 25 افراد اپنی جان سے جا چکے ہیں۔ فائر انشورنس کمپنیاں دیوالیہ ہونے کے قریب ہیں۔ اب تک 275 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے۔ آپ امریکہ کے اس نقصان کا اندازہ یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں کہ کیلیفورنیا کی جی ڈی پی 4 ٹریلین ڈالر ہے، جو کہ پورے ملک کی 14% جی ڈی پی بنتی ہے۔ اگر کیلیفورنیا میں ایک ملک ہوتا تو اس کی معیشت دنیا کی چوتھی مضبوط ترین معیشت ہوتی۔ یہ آگ صرف ایک شہر میں نہیں لگی بلکہ یہ امریکہ کی معاشی شہرک پر لگی ہے، جس کا اثر امریکہ طویل عرصے تک محسوس کرے گا۔ دوستو، اس ریاست میں دنیا کے امیر ترین یہودی بے باد ہیں، جن میں سے زیادہ تر لاس اینجلس میں رہتے ہیں۔ اس آگ کی وجہ سے یہودی کمیونٹی کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے، جس میں سے سب سے بڑا نقصان یہودیوں کی سب سے اہم عبادتگاہ پاساڈیناز ٹیمپل کو ہوا ہے، جو اس وقت راکھ کا ڈھیر بن چکا ہے۔ یہودیوں کو بڑے پیمانے پر نقصان ہو چکا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ لاس اینجلس کے یہودی اسرائیل کو بڑے پیمانے پر مالی امداد فراہم کرتے تھے؟ جوئش فاؤنڈیشن لاس اینجلس کی رپورٹ کے مطابق کچھ عرصے پہلے 5 کروڑ 30 لاکھ ڈالر اسرائیل میں امداد بھیجی گئی تاکہ غزہ کے لوگوں پر ظلم کرنے کے کام آ سکے، لیکن آج یہ یہودی خود غزہ جیسی صورتحال کا شکار ہیں۔ اس آگ کے بعد اسرائیل نے جنگ بندی کی طرف بھی جانا شروع کیا ہے، جس میں قطر ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ جنگ بندی فلسطینی عوام کے لیے امید کی کرن بن سکتی ہے۔ بہت سے ہالی ووڈ اداکاروں نے اسرائیلی ظلم کی حمایت کی۔ یاد رکھیں، ظالم کی حمایت کرنے والا بھی ظالم ہوتا ہے۔ اگر آپ کچھ اور نہیں کر سکتے تو کم از کم ان اداکاروں کی فلمیں دیکھنا چھوڑ دیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سے انہیں کیا نقصان ہوگا، تو جان لیں کہ اسٹار بکس اور میک ڈونلڈز جیسی اسرائیلی سرمایہ کاری والی کمپنیوں کے بائیکاٹ سے ان کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے۔ آپ کے بائیکاٹ کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے حضور یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے کوشش کی تھی۔ ہالی ووڈ کی کچھ مشہور شخصیات میں وہ بھی شامل ہیں جنہوں نے فلسطینی عوام کے حق میں آواز اٹھائی۔ ان میں مارک روفالو، ہلک مووی کے سپر ہیرو بیلا حدید اور جی جی حدید شامل ہیں۔
بیلا اور جیجی حدید کے دادا فلسطینی مسلمان تھے جن پر یہودیوں نے ظلم کیا اور زبردستی ان کے گھر پر قبضہ کر لیا۔ کیلیفورنیا کی کل آبادی تقریباً 3 کروڑ 94 لاکھ کے قریب ہے، جن میں سب سے زیادہ آبادی لاس اینجلس کی ہے۔ یہاں 63% عیسائی، 27% وہ لوگ ہیں جو کسی مذہب کو نہیں مانتے، 2% یہودی، 1% مسلمان اور باقی دوسرے مذاہب کے لوگ آباد ہیں۔ کیلیفورنیا میں تقریباً 75,000 پاکستانی ہیں، جبکہ ہندوستانی بڑی تعداد میں موجود ہیں، جن کی تعداد 18 لاکھ کے قریب ہے۔ ہندوستانی سب سے زیادہ آپ کو سان ہوزے میں نظر آئیں گے اور بہت سے پاکستانی یہاں آئی ٹی کی جابز کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نرسز، ڈاکٹرز اور دوسرے شعبوں میں بھی کام کر رہے ہیں۔ 200 لاس اینجلس کی کاؤنٹی، جسے عام زبان میں ضلع بھی کہا جا سکتا ہے، اس کا ایک مشہور علاقہ بیورلی ہلز ہے۔ یہ دنیا کے مہنگے ترین علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ امریکہ کی لگژری اور مہنگی ترین جگہ ہے، جہاں گھروں کی قیمتیں کروڑوں ڈالرز میں ہیں اور ہالی ووڈ کے مشہور سیلیبریٹیز بھی یہیں رہائش پذیر ہیں۔ یہاں آپ کو ایک جیکٹ بھی پاکستانی 5 لاکھ روپے سے کم نہیں ملے گی۔ یہ علاقہ دنیا کے سب سے بڑے برانڈز اور لگژری گاڑیوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں پراپرٹی خریدنا ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں۔ اس کے علاوہ یہ علاقہ سب سے زیادہ ہرے بھرے مناظر کے لیے بھی مشہور ہے۔ کیلیفورنیا کے لوگوں کی سالانہ آمدنی تقریباً $1 لاکھ ہے، یعنی یہاں کے بیشتر لوگ کروڑ پتی ہیں۔ لاس اینجلس کے قریب ایک گاؤں نما علاقہ بھی ہے، جہاں آپ ٹرام پر بیٹھ کر پورے علاقے کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ لاس اینجلس کی زندگی اتنی جدید ہے کہ یہاں ڈیلیوری کا کام انسانوں کے بجائے روبوٹس کرتے ہیں، جو آپ کو اکثر سڑکوں پر چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ امریکہ کی ہر ریاست کا اپنا جھنڈا ہوتا ہے۔ کیلیفورنیا کا جھنڈا ایک ریچھ پر مشتمل ہے۔ یہ جان کر آپ حیران ہوں گے کہ یہ ریچھ ایک غلطی کی وجہ سے بنایا گیا تھا۔ ڈیزائنر کو کہا گیا تھا کہ ناشپاتی کے ساتھ جھنڈا بنائے، لیکن انہوں نے غلطی سے ریچھ کا ڈیزائن بنا دیا اور یہ آج تک ایسے ہی چل رہا ہے۔ دنیا کے سب سے بلند اور قدیم ترین درخت بھی کیلیفورنیا میں موجود ہیں، جو 380 فیٹ سے زیادہ بلند اور 4800 سال پرانے ہیں۔ کیلیفورنیا میں گھوسٹ ٹاؤنز بھی موجود ہیں، جو اس وقت بنے جب یہاں سونا دریافت ہوا تھا۔ سونا ختم ہونے کے بعد لوگ ان علاقوں کو چھوڑ کر چلے گئے اور اب یہ علاقے خالی اور سنسان ہیں۔ 2011 میں کیلیفورنیا کے ایک ریسٹورنٹ نے دنیا کا سب سے بڑا چیز برگر بنایا، جس کا وزن 707 پاؤنڈ تھا۔ لاس اینجلس میں 2028 کے اولمپکس ہونے والے تھے، لیکن حالیہ واقعات کی وجہ سے صورتحال بہت خراب ہو چکی ہے۔ لاس اینجلس کے بعد کیلیفورنیا کا سب سے مشہور شہر سان فرانسسکو ہے، جو جدید عمارتوں اور چینی اور جاپانی کمیونٹی کی بڑی تعداد کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں کا گولڈن گیٹ برج دنیا بھر میں مشہور ہے اور لوگ شہر کی کیبل کار کا سفر ضرور کرتے ہیں، جو خوبصورت مناظر دکھاتی ہے۔ سان فرانسسکو کی آبادی 33 لاکھ کے قریب ہے، لیکن ہر سال تقریباً 2 کروڑ 30 لاکھ سیاح یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ سان فرانسسکو کے قریب سلیکون ویلی واقع ہے، جو دنیا کی ٹیکنالوجی کا مرکز ہے۔ اس کا نام کمپیوٹر چپ اور کنڈکٹر میں استعمال ہونے والے سلیکون کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ یہاں دنیا کی بڑی کمپنیاں جیسے ایپل، گوگل اور فیس بک کے ہیڈ کوارٹر موجود ہیں۔ سلیکون ویلی میں دنیا کی بہترین یونیورسٹیاں موجود ہیں، جیسے کہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا، جو اپنی ریسرچ اور ایجادات کے لیے مشہور ہے۔ یہاں پڑھائی کا خرچہ $30,000 سالانہ ہے، جبکہ رہائش کے اخراجات الگ ہیں۔ اس علاقے میں آپ کو ٹیسلا کی خودکار گاڑیاں سب سے زیادہ نظر آئیں گی، جو بغیر ڈرائیور کے چلتی ہیں۔ دفاتر میں ملازمین کے لیے نیپ پورٹس بھی موجود ہیں تاکہ وہ کام کے دوران آرام کر سکیں۔ یہ ریاست امریکہ میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، چاہے وہ معیشت کے لحاظ سے ہو یا ٹیکنالوجی کے میدان میں۔ حالیہ واقعات نے لاس اینجلس اور پورے امریکہ کو شدید متاثر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے چینل اویس انفو ٹی وی کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔